ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی جو دوستی تھی، جو یارانہ تھا، اس کے متعلق آج بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو یہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کا بیان آپ لوگوں کو کریں، لوگوں کو ادریس علیہ السلام کے متعلق آپ بیان فرمائیں کہ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کی محبت حضرت ادریس علیہ السلام سے ہو گئی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ دوستی کی، یارانے کی، تو اجازت مل گئی۔ ملک الموت شکل انسانی میں انسان کی صورت میں زمین پر اترے اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ تو پھر ایک عرصے کے بعد جب حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ملک الموت ہے، تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے کہ آپ میری روح قبض کریں، آپ مجھے موت کا ذائقہ چکھائیں تاکہ مجھے موت کی شدت کے متعلق پتہ چلے اور پھر میں موت کی تیاری کروں، خوب تیاری کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی جانب واحد فرمائی کہ تم حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک لمحے کے لیے روح قبض کرو، پھر دوبارہ لوٹا دینا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے موت کی شدت کو کیسا پایا؟ تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی شدت کے متعلق جو میں نے سنا تھا، کہیں اس سے زیادہ سخت موت کی شدت کو پایا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ملک الموت آپ کو لے گئے اور دوزخ دکھائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے اور جنت دکھا دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، اس میں داخل ہو گئے۔ ملک الموت نے کہا کہ اب آپ باہر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا اب میں یہاں سے باہر نہ نکلوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا حکم دے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اسرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ اس فرشتے سے بیان کیا۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام سے اس فرشتے نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میں نے موت کا ذائقہ چکھا، اب مجھے میری روح دوبارہ لٹائی گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص نے جہنم کے اوپر سے گزرنا، تو میں جہنم کے اوپر سے گزرا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور وہ جنت سے نکالے نہ جائیں گے، یعنی جو جنت میں داخل ہوئے پھر وہ جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ خدا کی قسم میں اس جنت سے باہر نہ نکلوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا حکم دے۔ حاطف سے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ادریس علیہ السلام نے جو یہ عمل کیا، انہوں نے جو یہ کہا، یہ میرے حکم سے کہا، انہیں یہاں جنت میں ہی رہنے دو۔ تو یہ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيًّا کی تفصیل امام عبد الرحمن جوزی انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو حضرت زید بن اسلم سے جو راوی ہیں روایت ہے وہ آپ یہ تحریر فرماتے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے مرتبے کو اور زیادہ بلند کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔